حنظلہ ابن اسد امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان جنگ میں آ گئے۔ میدان جنگ میں گھوڑا پھیرتے ہوئے قوم اشقیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر قوم عاد و سمود کی طرح عذاب نہ مسلط کیا جائے۔ ابھی ابن رسول کے چند ساتھیوں کی جانیں رائے خدا میں قربان ہوئی ہیں، ابھی ابن رسول اور آپ کا خاندان محفوظ ہے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ تم خود کو عذاب الہی سے بچا لو۔ یاد رکھنا، حسین کو قتل کر کے تم چین کی زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ جناب حنظلہ ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کے گرد کئی تیر سنسناتے ہوئے آ کر گرے، اور ساتھ ہی آواز آئی کہ تقریر ختم کرو۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ حسین کا سپاہی بڑی جوانمردی سے لڑتا رہا اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہا، اور پھر کئی دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لشکر یزید جلد از جلد اس جنگ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ لوگ بڑھ بڑھ کر شدید حملے کر رہے تھے۔ ان کے لیے افسوس کا باعث اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود ان چند لوگوں پر ہم فتحیاب کیوں نہیں ہو رہے۔ اب انہوں نے پھر چاروں سمت سے زبردست حملہ کر دیا۔ امام علی مقام کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑے چھوڑ دیے اور پیدل ہو گئے۔ انتہائی زبردست مارکا تھا۔ امام کے کئی ساتھی اس حملے میں کام آ چکے تھے، تاہم یزیدیوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا تھا۔ اس مارکے میں جناب حبیب بن مظاہر، عمر بن خالد، سعد مولا و جبار بن حارث اور مجمع بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب جنگ انتہائی شدید دور میں داخل ہو چکی ہے۔ امام علی مقام کے بیشتر ساتھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جن میں پسران عقیل اور حضرت مسلم بن عقیل کے دو صاحبزادے بھی شامل ہیں۔ دوپہر بھی قریب آتی جا رہی ہے اور جنگ بھی شدید ہوتی جا رہی ہے۔ میدان کربلا میں ہر طرف دکھائی دے رہا ہے۔ جنگ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ دونوں جانب سے ایک دو نوجوان اور تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں، مگر حسین ابن علی کے بہادروں کا رنگ جواں مردی کچھ اور ہی ہے۔ ان میں سے جو بھی جاتا ہے وہ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اس وقت شہید ہوتا ہے جب اسے فوج کے کئی دستے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ بصورت دیگر اکیلے کے سامنے جو بھی آتا وہ ضرور یزیدی فوج کے دائیں بازو کے سپہ سالار عمر بن الحجاج نے یزیدیوں کو زیادہ قتل ہوتے دیکھا تو زور سے چلانے لگا، احمقو، پہلے یہ تو اندازہ کر لو کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو۔ یہ ابن حیدر کے ساتھی ہیں اور جان پر کھیلے ہوئے ہیں۔ ایک کر کے ان کے مقابلے پر نہ جاؤ، سب کے سب قتل ہو جاؤ گے۔ ایک کے مقابلے میں ایک مت جاؤ اور اکٹھے ہو کر بھرپور حملہ کر دو۔ یہ مٹھی بھر افراد ہیں، تم تو ان کو پتھروں سے بھی مار سکتے ہو۔ ابن سعد نے بھی اس کی رائے کو پسند کیا اور ایک کے مقابلے میں ایک جانے سے منع کر دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دے دیا۔ دشمن نے اگرچہ پوری قوت سے حملہ کیا تھا، مگر حسینی جوانوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حسین ابن علی کے گنتی کے چند سپاہی سیسا بلائی ہوئی دیوار کی طرح چٹان بن کر سامنے کھڑے تھے، اور بھرپور حملہ کر دینے کے باوجود لشکر یزید کو پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ دشمن کی فوج پیچھے ہٹی تو ان کے مقتولین کے ساتھ ایک حسینی جوان اور نامور بہادر حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ حسین ابن علی ان کے پاس پہنچے۔ چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ آپ نے پرحسرت نگاہوں سے دیکھا اور ٹھنڈی آ بھر کر فرمایا، میرے رفیق و ہمدم، اللہ تجھ پر انوار رحمت کی بارش کرے، اور فرمائی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اب دشمن کا بایاں بازو حرکت میں آیا۔ دشمنوں کا مقابلہ اب جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ وہ اس سمت کے سپہ سالار تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری جواں مردی سے یزیدیوں کے دباؤ کو روکا اور بڑھ بڑھ کر حملے شروع کر دیے۔
اور جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھوڑا سب سے آگے بڑھا لائے۔ دوسری طرف ابن سعد اپنے جوانوں کو اشتعال دے رہا تھا۔ زہیر نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے سعید